پہنچے سمجھ؟ اب ان کا تعلق ہے عقل کا، شعور کا، اس نگاہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آنکھ صرف دکھاتی ہے کہ جسامت میں کیسی ہے، رنگت میں کیسی ہے، یہ صرف آنکھ دکھاتی ہے، جسامت، رنگت، اس کا ٹیکسچر، وہ صرف یہ چیزیں دکھاتی ہے۔ عقل بتاتی ہے کہ یہ کسی درخت سے اتارا گیا پھل ہے، عقل بتاتی ہے کہ یہ ایک گندم کی ایک فصل تھی، وہاں سے نکالے ہوئے بیج ہیں، یہ عقل بتاتی ہے۔ شعور بتاتا ہے کہ نبی نے اس کو کھانے سے منع فرمایا، شعور نے کہا۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب ہم اسی بات کو اگر سمجھ پائے ہیں تو ہم اپنے مقام پر آپ کو لا کر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتے ہیں، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے جو آپ نے محسوس کیا اسی پہ بات کریں گے۔ ابھی جو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا، کون بیٹھا ہے؟ میں صرف سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے آنکھوں پہ اعتبار کیا؟ آنکھوں پہ اعتبار نہیں کیا، عقل پہ کیا؟ عقل پہ اعتبار نہیں کیا۔ جس پہ اعتبار کیا اس کا نام ہے شعور، اس کا نام ہے شعور۔ نہ آنکھوں نے بتایا صحیح، ہاں اگر آنکھوں پہ اعتبار کر کے ایک مرتبہ دیکھو کون ہے، پہچانو کون ہے، آنکھ نہیں بتاتی میرے ساتھ بیٹھا والا کون ہے۔ عقل سے پوچھو یہ کون ہے، عقل بھی کچھ چیز بتا کے خاموش ہو جائے گی، یہ کون ہے۔ شعور نے بتایا یہ میرا اپنا ہے، شعور نے بتایا یہ میرا اپنا ہے۔ یہ کہاں سے آیا، کس اسکول سے سیکھا یہ شعور؟ کون؟ نہیں سمجھ آئی؟ کس اسکول سے سیکھا یہ شعور؟ کس کالج، کس یونیورسٹی، کس مدرسہ سے، کس کے سامنے بیٹھ کر اس کے بارے میں پڑھا؟ شعور اس شے کا نام ہے جو نہ پڑھائی جاتی ہے، نہیں سمجھ؟ نہ شعور پڑھایا جاتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، نہ اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اسے شعور کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ شعور کے بارے میں نہیں نہ پڑھایا جا سکتا ہے، نہ سکھایا جا سکتا ہے کہ شعور کیسے کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ہے، یہ جو شعور ہے نا، اس کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ۔ نہیں کون سی بات؟ اس کا تعلق ہی روحانیت کے ساتھ ہے۔ ہم جو علی والے نہیں ہیں، ہم ان کو ایک طرف رکھ کے سب کو مخاطب کر کے آپ کو بتانا چاہ رہے کہ آپ کو شعور کیسے ملا۔ اب جو دنیا کہتی ہے نا جو علی والے نہیں ہیں، جن کے دل میں علی اور محمد کی یکجا محبت نہیں ہے، اگر وہ کہتا ہے مجھے شعور ہے تو ہم اسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل کا نام بدلا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں کہ آپ نے عقل کا نام بدل کے اس کو شعور رکھ لیا ہے۔ عقل ایک حد تک بتاتی ہے، شعور حد سے پرے کا بتاتا ہے۔ کیا ہے شعور؟ کیسے پتہ چلا یہ ساتھ بیٹھنے والا یہ اپنا ہے؟ صرف نگاہ نے بتایا کہ یہ مسکرا رہا ہے، نگاہ نے بتایا مسکرا رہا ہے، کان نے بتایا کہ اس نے واہ کی ہے۔ مسکراتا تو منافق بھی ہے، اکثر ہوتا ہے کہ واہ منافق بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہاں کی نہیں آ رہی ہے تو ہم 1400 سال پیچھے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ 1400 سال پیچھے نبی نے بھی ایک مجلس منعقد کروائی صحرا میں، ہے نا، صحرا میں تپتی ہوئی ریت میں ایک مجلس ہے، ہم مجلس نہیں، ہم اسے جشن کہہ سکتے ہیں۔ نبی نے ایک جشن منعقد کروایا، کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بلاؤ، ہم جشن منائیں گے، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ کہ جشن تو پیچھے ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب وہاں پہ جشن ہوا اور جشن کا عنوان تھا علی کی ولایت، علی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس تذکرے سے پہلے نبی نے تمہید کے طور پر چند فضائل پڑھے۔ کیا؟ اپنے فضائل۔ سب سے منوا لیا میں بہتر ہوں، سب نے کہا بہتر ہے۔ کبھی میں نے تم سے کچھ غلط کہا ہو؟ نہیں، آپ نے سب کچھ صحیح کہا۔ کبھی میں نے کچھ جھوٹ کہا ہو؟ نہیں، آپ تو صادقین میں سے ہیں، آپ تو سچے ہیں۔ کیا میں تمہارا رہبر نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رہبر۔
سارے فضائل نبوت کے پڑھ کر پھر کہا جب مجھے مان لیا اب میرے جیسے کو بھی تسلیم کر لو. پہلے اپنا آپ منوا لیا میں کیا ہوں, میں تمہارے لیے اچھا ہوں کہ برا ہوں. سب نے کہا آپ اچھے ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں. منوا لیا. اس کے بعد کہا کہ اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا یہ سے مان لو. اب وہ جو جشن ہو رہا تھا نا اس میں مومن بھی تھے, منافق بھی تھے, کافر نہیں تھے. ہاں یہ 1400 سال سے چلتا آیا ہے کہ جشن علی کا ہو کافر نہیں ہوتا, اس میں کافر نہیں ہوتا. اگر وہ جشن نبی بھی منائے تو اس میں کافر نہیں آتا. تو آج یہ باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی, لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جب نبی فضائل علی پڑھ رہے تھے نیچے سے بھی کچھ واہ واہ ہو رہی تھی. اب چونکہ 1400 سال گزر چکے ہیں, اب وہ ہم جو اب کہتے ہیں نا واہ سبحان اللہ, یہ اس دور میں تھا مبارک ہو, یہ جملہ تھا مبارک ہو, کیونکہ جس کی شان بیان ہو رہی تھی وہ سامنے تھا. اب جس کی شان بیان ہو رہی ہے وہ سامنے نہیں ہے, اس لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ, صلی اللہ, سبحان اللہ, واہ. سمجھ میں وہ دور تھا کہ جس کی بات ہو رہی تھی وہ سامنے تھا, جس کے فضائل ہوں اور وہ سامنے ہو تو اسے کہا جاتا ہے واہ نہیں کہا جاتا, اسے کہتے ہیں مبارک ہو کہ آپ ہی ہیں ہمارے. پہنچ رہی بات. اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تاریخ نے لکھا کہ وہاں پہ مومن نے بھی کہا مبارک, منافق نے بھی کہا مبارک. اگر کان پہ بھروسہ کر لیں تو سارے مومن, کان پہ بھروسہ کر لے اگر مومن, 1400 سال پرانا مومن, اگر کان پہ بھروسہ کر لے تو سارے مومن, آنکھ پہ بھروسہ کر لے تو سارے مومن, عقل پہ بھروسہ کر لے تب بھی سارے مومن, کیونکہ عقل کہتی ہے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں. نبی کو دیکھ لیا تو صحابی ہیں, یہ تو ساتھ میں نماز پڑھتے, ساتھ میں حج کر کے, یہ برا کیسے ہو سکتا ہے, یہ عقل نے بتایا. وہاں پہ پھر شعور نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ دیکھو یہ سارے مومن نہیں ہیں, یہاں پہ سارے مومن نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر وہاں پہ ایک مومن نے پوچھا کہ کیسے پتا چلا کہ یہ مومن نہیں. شعور نے اسے بتایا, جو مومن تھا وہ تھوڑا سا بوڑھا ہو چکا تھا. یہاں پہ میں روک کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آنکھوں نے بتایا کہ بوڑھا ہو چکا ہے, آنکھوں نے بتایا کہ سلمان بوڑھا ہو چکا ہے, شعور نے بتایا ابھی ابھی جوان ہوا. شعور نے کہا ابھی ابھی سلمان جوان ہوا, عقل نے کہا بوڑھا, آنکھوں نے کہا بوڑھا ہو گیا, شعور نے کہا ابھی ابھی جوان ہوا. کیسے شعور نے کہا کہ یہ ابھی ابھی جوان ہوا؟ کیسے؟ کیونکہ جو مسکراہٹ سلمان کے چہرے پہ تھی, جو مسکراہٹ تھی, ابھی ہم تجربہ کر لیں گے, ابھی پتہ چلے گا کہ جو سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی وہ مسکراہٹ مومنوں میں کبھی بھی کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میری آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ جو سامنے بیٹھے ہیں کوئی بوڑھا ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی جوان ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی, آنکھیں اس طرح کا بتا رہے ہیں. لیکن ابھی ابھی میں نے شعور سے پوچھا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان میں کوئی بوڑھا ہے؟ یہ سمجھ میں آئی بات؟ کسی میں کوئی بیماری ہے؟ ہم نے جب عقل سے پوچھا, آنکھوں سے پوچھا کوئی بیمار ہے تو آنکھوں نے کہا یہ بیمار سا لگ رہا. شعور سے پوچھا تو بیمار یا بوڑھا ہے, شعور نے کہا کہو نعوذ باللہ.
فوراً کہا کہہ دو کہ نعوذ باللہ ان میں سے کوئی بھی بوڑھا ہے ہی نہیں. کیوں؟ جوانی کا پتہ مسکراہٹ سے پتہ چلتا ہے. مسکراہٹیں بتاتی کوئی بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب نہ سلمان کو کوئی بوڑھا کہے، جو بھی سلمان کو بوڑھا کہے اس نے آنکھوں سے دیکھ کر کہا ہے. اب چونکہ بڑھاپے پہ بات ہو رہی ہے تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑھاپے کی پہلی نشانی پتہ کیا ہے؟ یا پہلی دوسری تیسری کوئی بھی کہہ سکتے. نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی شے سامنے پڑی ہو نظر نہ آ رہی ہو تو ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں بوڑھے ہو گئے ہو، نظر نہیں آتا. یہ کہتے ہیں یعنی بڑھاپے کی ایک نشانی ہے کہ نظر آنا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. یہ نشانی. خیبر میں جوانوں کو نظر نہیں آیا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ خیبر میں جوانوں کو نظر نہیں آیا، بوڑھے کو پتہ لگ گیا علی کہاں سے آ رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مودبانہ سی گزارش کر کے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جب شعور سے پوچھا نا کہ خیبر میں جوان کون ہے، اب چونکہ نبی نے بھی بتا دیا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مردوں کے ہجوم میں نبی نے کہا علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مردوں کے ہجوم میں، ہم تو ہجوم کہیں گے، مردوں کے ہجوم میں نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مرد ہم اسے دیں گے جو مرد ہوگا، علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا. ہم صرف اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں علم کی جب بات ہو رہی تھی سارے مرد ہی تو تھے، لیکن میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اجازت ہے کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں؟ ہم ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی نے علم عطا کرنا ہے کسی مرد کو تو مردوں کو سامنے کھڑا کر کے یہ کہنا کیا درست ہے کہ ہم مرد کو دیں گے لیکن آج نہیں دیں گے؟ اگر کل ہی دینا تھا تو بات ہی کل کرتے. اگر ہے کہ دینے سے پہلے کرنی ہے بات تو پہلے دن کرتے. 39ویں دن کی ہے بات. 39 دن نبی دیکھتے رہے کہ کوئی مرد ہے، مرد ہے. 39 دن دیکھتے رہے نبی کوئی مرد ہے، نہیں دکھا تو کہا کل ہم علم دیں گے اور مرد کو دیں گے. یہاں تک بات میں ہم کل علم دیں گے اور مرد کو دیں گے. اب سارے مرد ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کون ہے مرد. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہر مرد دوسرے مرد کو دیکھتا رہا کیا تم ہو مرد؟ یعنی ہر کسی کو پتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، اس لیے وہ دوسرا. اب میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہر کسی نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے رہے کوئی مرد ہے، عقل سے پوچھتے رہے کوئی مرد ہے. نبی نے شعور سے کہا کل ہم علم دیں گے. یہ بات نبی نے شعور سے کی کہ ہم کل علم دیں گے مرد کو. اب ساری رات نیند آ نہیں رہی کسی کو، اور بڑھاپے کی ایک نشانی یہ ہے کہ نیند رات کو آتی نہیں ہے. بہت بڑی بات، رات کو نیند نہیں آتی. جو بوڑھا ہو اسے کم آتی. تو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس رات سب کو نیند ہی نہیں آ رہی. وہاں پہ ایک ہے جو تسلی سے سو رہا ہے، اور بھی ہے مگر ایک کی بات کریں کہ ایک تسلی سے سو رہا ہے. سلمان ہے جو تسلی سے سو رہا ہے. اب میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ